جسٹس ریٹائرڈ مدثر خالد عباسی ہمارے ساتھ ہیں. سر، آج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا ہے. اب حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، باری باری آ کے حکومتی ترجمان جو ہیں وہ میڈیا پر بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، 9 مئی کرنے والے جو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کا فوکس صرف بیانات کی حد تک محدود رہتا ہے. ثبوت کیوں نہیں فراہم کیے گئے ہیں؟ ابھی تک جتنے ثبوت سامنے آئے ہیں کیا وہ ناکافی تھے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جہاں تک ریمانڈ کا تعلق ہے تو یہ تو جو نیچے کی عدالت ہوتی ہے، جس طرح کی اس مقدمہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ریمانڈ کی ایک درخواست پیش کی گئی، اس کے واقعات اور مقدمہ کے میرٹس کو دیکھتے ہوئے صرف عدالت نے جو ریمانڈ دیتی ہے اس نے اپنے آپ کو اس بات تک محدود رکھنا ہے انڈر سیکشن 157 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ کہ کیا کوئی ایسا مواد ہے اس مقدمے میں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملزم کی جو کسٹڈی ہے وہ حوالے کی جائے کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو. اب ہوا یہ کہ یہ جو مقدمات تھے ان میں انسداد دہشت گردی نے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا. اب اس کو جب چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے اسے اوور ٹرن کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جو ریزنز ہیں یا جو ریکارڈ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مقدمہ میں مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اگین ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ میں انتہائی ادب کے ساتھ جو ہمارے معزز پینلسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو باتیں کی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر کہ عدالتی فیصلوں کو اور عدالتی کارروائی کو ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی ریمانڈ دیا گیا تھا اور اس ریمانڈ کو چیلنج کر کے ہائی کورٹ میں اس کو اوور ٹرن کر دیا گیا ہے تو اس میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس اپنی جگہ پہ ہیں اور جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کر سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ابھی میرے دوستوں نے کی وہ یہ کہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سیاسی موضوعات پر اور ایسے موضوعات پر زیادہ سے زیادہ بات کریں جس سے کسی ایک گروہ یا کسی دوسرے گروہ کو جو ہے اس کا فائدہ ہو. تو ہم کسی کے سپوکس مین نہیں ہیں، ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم کسی کو پروموٹ کریں. ہمارا جو یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے پاکستان کے اور ریاست پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے حل کے لیے جو ہے اس پر کوئی بات کی جائے. اب جہاں تک چونکہ میرے بھائیوں نے بات کی جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، کیونکہ میرا تعلق شعبہ انصاف کے ساتھ ہے اور میں اس پیشے سے منسلک ہوں، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں عدالتوں کا بھی اور ریاست کا بھی یہ کام ہے کہ اس بات پر توجہ دے کہ عام آدمی کو انصاف کہاں تک مل رہا ہے. اس بات کو مد نظر رکھے کہ کتنے مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. اس بات پر کام کیا جائے اور اس بات پر توجہ دی جائے ریاست اور ریاست کے ادارے جن کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے کہ عوام کو جلد از جلد انصاف کی فراہمی کے لیے کرمنل یا سول ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے اور کیس مینجمنٹ کو ہے جو ہے وہ کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے. اور یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور پھر نچلی عدالتوں تک اس سارے سسٹم کے اوپر کس طرح سے اس کے اندر بہتری لائی جائے کہ نہ صرف یہ کہ عام آدمی کا اعتماد ان شعبوں کے اور ان عدالتوں کے اوپر اور پاکستان کے نظام عدل اور انصاف کے اوپر جو ہے عام آدمی کا اعتماد بحال ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آپ کی معیشت کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جب تک انویسٹر جو ہے بین الاقوامی انویسٹر اور پاکستان کے اندر جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں انہیں جب تک قانون کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی، انہیں جب تک اس بات کا مکمل یقین نہیں ہوگا کہ ان کے کاروباری مفادات کو رول آف لا کے تحت عدالتیں جو ہیں وہ پروٹیکٹ کریں گی تو پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کسی کاروباری ادارے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں جن کو بیٹھ کر جو بڑے ہمارے مسائل ہیں اور عدالتوں سے جڑے مسائل ہیں، انصاف سے جڑے مسائل ہیں اور اس پر قانون سازی جو ہے، آج تک مجھے بتائیں
کہ کتنی قانون سازی ہوئی ہے اور کتنی توجہ دی گئی ہے کہ عدالتی نظام کو جو ہے اور عام آدمی کو جو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایڈریس کیا جائے یا عام آدمی کے گریوینس کو ریڈریس کیا جائے. تو میرا خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی گروہوں کو زیر بحث لانے کے بجائے, کیونکہ آپ جتنا ان جتھوں کو آپ یا ان جو پارٹیز ہیں جو بھی ہیں ان کو جب آپ کریں گے نا جی زیر بحث لائیں گے اور ان کے بارے میں آپ باتیں کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ جیسے میرے بھائی نے بڑی وائز بات کی کہ یہ تو ہم انہی لوگوں کو خواہ وہ حکومت میں یا وہ اپوزیشن میں جی تو بالکل. یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان بننے کے بعد آج تک جو ان کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آئی پی پیز کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, اس سے پہلے پاکستان کی معاشی حالت کو آج آپ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان کو اگر آپ سٹڈی کریں گی تو اس کا جو رزلٹ آن گراؤنڈ آپ کو ملے گا وہ انتہائی مایوس کن ہے اور دے آر کمپلیٹ فیلئر. اب اس فیلئر کو ایز اے اسٹیٹ کیسے اس کو ٹھیک. مدثر صاحب وقت بریک کا واپس آتے ہیں بریک کے بعد.